آپ کو جو رات کو سونے کی دعا سکھائی گئی ہے صحیح بخاری میں، اللہم بسمک اموت و احیا اور اللہم باسمک اموت و احیا، دونوں الفاظ درست ہیں، تیرے نام سے زندہ ہوتا ہوں اور مرتا ہوں۔ تو نیند بھی موت کی ایک فارم ہے۔ ہماری جو زندگی ہے وہ بھی ناقص ہے، ہم ڈیپینڈنٹ ہیں اللہ کے اوپر اس اعتبار سے کہ جب چاہے وہ سانس روک لے، اور اس اعتبار سے بھی کہ 24 گھنٹے میں ہمیں ایک دفعہ سونا ہی پڑتا ہے، ادروائز آپ اگلے 24 گھنٹے، دنیا کا ذہین ترین آدمی، دنیا کا طاقتور ترین آدمی کتنے گھنٹے جاگ سکتے ہیں؟ یہ بزرگ جو جاگتے رہے نا ایک ایک سال یا دو سال، کہانیاں نہیں۔ حدیثیں ہمیں اللہ کی عظمت، مہانتا، اس کی قدرت، شکتی، رحمت، دیا اور انصاف نیائے کے بارے میں وستار سے بتاتی ہیں۔ نبی کریم نے اپنی حدیثوں میں اللہ کی پہچان، اس کی نزدیکی اور اس کی وشیشتاؤں کو سمجھایا ہے۔ نیچے کچھ مہتوپورن حدیثیں دی جا رہی ہیں جو اللہ کی مہانتا کو درشاتی ہیں۔ ابو ذر رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی نے فرمایا، اللہ کے عرش کے مقابلے میں 7 آسمان ایسے ہیں جیسے کسی کھلے میدان میں ایک چھلا رکھا ہو۔ سنن ابن ماجہ 185، صحیح حدیث۔ ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی نے فرمایا، اللہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو بس کن ہو جا کہتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ صحیح مسلم 2792۔ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ کی رحمت 100 حصوں میں بنٹی ہوئی ہے، اس میں سے صرف ایک حصہ دنیا میں بھیجا گیا ہے جس سے ساری مخلوقہ ایک دوسرے پر دیا کرتی ہے، باقی 99 حصے اللہ نے قیامت کے دن کے لیے رکھے ہیں۔ صحیح بخاری 6000، صحیح مسلم 2752۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی نے فرمایا، اللہ اپنے اس بندے سے بے حد خوش ہوتا ہے جو توبہ کرتا ہے، جیسے کوئی انسان سنسان ریگستان میں اونٹ کھودے اور پھر اچانک اسے مل جائے۔ صحیح بخاری 6309، صحیح مسلم 2747۔ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تمہاری ظاہری حالت کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ صحیح مسلم 2564۔ اتیاچار کو حرام کر چکا ہے، اس لیے تم بھی ایک دوسرے پر ظلم مت کرو۔ صحیح مسلم 2577۔ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ کے 99 نام ہیں، جو کوئی انہیں یاد رکھے اور ان کے انوسار عمل کرے وہ جنت میں جائے گا۔ صحیح بخاری 2736، صحیح مسلم 2777۔ اللہ کے نام اس کی وشیشتاؤں کو بتاتے ہیں۔ ہمیں اللہ کے ناموں کو یاد کرنا اور ان کے انوسار اپنی زندگی بتانی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اپنی رحمت سے نوازے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی ہے وہ کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے۔ الحی القیوم، وہ خود سے زندہ ہے اور باقی سب کو قائم اسی نے رکھا ہوا، سب کو زندہ رکھنے والا، باقیوں کی زندگی اس سے مستعار ہے، اس کی زندگی حقیقی ہے اپنی۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور اس کی زندگی اتنی کامل ہے کہ نہ تو اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ ہماری زندگی آپ دیکھ لیں ناقص ہے، بے شک اللہ اکبر۔ ہم 24 گھنٹے کے اندر ایک دفعہ ضرور مر جاتے ہیں۔ موت نیند کی بہن ہے نا، اسی لیے آپ دیکھیں آپ کو جو رات کو سونے کی دعا سکھائی گئی ہے صحیح بخاری میں، اللہم بسمک اموت و احیا اور اللہم باسمک اموت و احیا، دونوں الفاظ درست ہیں، تیرے نام سے زندہ ہوتا ہوں اور مرتا ہوں۔ تو نیند بھی موت کی ایک فارم ہے۔ ہماری جو زندگی ہے وہ بھی ناقص ہے، ہم ڈیپینڈنٹ ہیں اللہ کے اوپر اس اعتبار سے کہ جب چاہے وہ سانس روک لے، اور اس اعتبار سے بھی کہ 24 گھنٹے میں ہمیں ایک دفعہ سونا ہی پڑتا ہے، ادروائز آپ اگلے 24 گھنٹے، دنیا کا ذہین ترین آدمی، دنیا کا طاقتور ترین آدمی کتنے گھنٹے جاگ سکتے ہیں؟ یہ بزرگ جو جاگتے رہے نا ایک ایک سال یا دو سال، کہانیاں نہیں، کوئی نہیں اٹھ جاگتے، جس کو ہے نا اس کو لے کے جاگ کے بتائے اور کہتے ہیں جناب 3 سال تک کھایا پیا نہیں۔ اس کے ساتھ اس کہانی کو کمپلیٹ کیا کریں، ساتھ یہ بھی کہا کریں کہ نہ کھادا پیتا نہ پیشاب کیتا۔ بے شک اللہ اکبر۔ کیونکہ اگر کھایا پیا نہیں ہے تو پیشاب تو کھانے پینے کے ساتھ ہے نا، آپ کھانا پینا چھوڑ دیں پیشاب ختم ہو جائے گا۔ یہ ساتھ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ 3 سال تک پیشاب بھی نہیں، اور پھر اس طرح کا بندہ لے کے آنا اس کا جو ہم کریں گے نا وہ ہماری ویڈیوز میں ریکارڈ ہے۔ دوسرا ہے نیند نہیں آئے گی اور اس سے اونگ بھی نہیں آتی، یعنی اتنی کامل زندگی ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی جھٹکا نہیں۔
لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی. بے شک اللہ اکبر. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کس کی جرأت ہے کہ اللہ کے حضور کسی کی شفاعت اور سفارش کر سکے سوائے اس کے اذن. ظاہر ہے کسی کی جرأت نہیں ہے. دنیا میں سفارش یہ ہوتی ہے کہ کسی شریف آدمی کو پکڑ کے پولیس لے گئی ہے تو ایک وہاں کا بڑا آدمی جا کے سفارش کرتا ہے کہ جی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں اسے شروع سے جانتا ہوں، بڑا شریف آدمی. اب اللہ کو اس طرح کی سفارش تو کوئی نہیں کر سکتا کہ یا اللہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، بندہ غلط پکڑ لیا. ایسے تو ہو نہیں سکتا. اسی لیے اللہ نے کہا کہ اس کی جرأت ہے کہ مجھے کہے، مجھے سفارش کرے کسی میرے کہنے نہیں. تو اب آپ دیکھ لیں بابوں کے بارے میں وہ دھونس کے عقیدے جو رکھے ہوئے ہیں. اسی تو آپ کو قرآن نہیں پڑھنے دیتے. جس نے یہ آیت پڑھنی ہے اس نے کہنا کہ بابا کتوں آ گیا. اتنے کوئی کھنگڑ نہیں دینا اللہ نے سوائے جس کو اذن دیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور وہ بھی ایک پوری دردناک حدیث ہے بخاری مسلم میں، حدیث شفاعت کو یوٹیوب پہ میرا کلپ دیکھ لیں. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان سے پہلے ہو چکا جو ان کے بعد ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہمارا جس کی سفارش تم میرے پاس لے کے آؤ گے نا، مجھے پتا ہے اس نے پہلے کیا کیا اور آندہ کیا کر. اللہ اکبر. مجھے بتا رہے ہو. اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ جو سفارشی بھی ہے نا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے کہ ان کا علم پہلے کا کیا تھا اور بعد کا علم کیا. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اپنے علم سے گھیرا. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اللہ کے علم کو کوئی نہیں گھیر سکتا سوائے اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے تو اس کے اوپر کوئی علم آشکار کر دے. یعنی اللہ تعالیٰ کے علم کو کوئی اور مخلوق نہیں گھیر سکتی. اللہ نے سب کو اپنے علم سے گھیرا ہوا ہے سوائے اس کے کہ وہ جو سورہ آل عمران میں بھی آتا ہے 179 نمبر آیت میں کہ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اپنے غائب کے اوپر کسی کو اطلاع دے سوائے اپنے پیغمبروں کی. اور تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لاؤ. پیغمبر وہ ہستی ہوتی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ غیب کی خبریں دیتا ہے، غیب کا علم دیتا ہے اتنا جتنا اس کے لیے پسند فرماتا ہے. بے شک سبحان علم الغیب کے اوپر میرا مسئلہ نمبر 6A اور 6B آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ ڈیٹیل ٹاپک ہے. تو جتنا جس کے لیے چاہتا ہے اللہ ظاہر فرماتا ہے اور جس کے لیے نہیں چاہتا ظاہر نہیں فرماتا. وسع کرسیہ السماوات والارض، اسی کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو گھیرا ہوا ہے. بے شک اللہ اکبر. ولا یؤودہ حفظہما، اور اللہ تعالیٰ کو زمین و آسمان کی حفاظت کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، تھکا نہیں دیتی یہ چیز. وہو العلی العظیم، اور وہ بہت بلند ہے اور عظمت والا ہے. اور اس کی یعنی صرف اللہ تعالیٰ نے یہ بنا کے مخلوق چھوڑ نہیں دی بلکہ اس کی حفاظت بھی اپنے ذمہ لی ہوئی ہے. اور وہ ایسی حفاظت نہیں ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کو مصروف ہو گیا کہ اتنی مخلوقات پیدا کر کے اب کیا کرے گا، وہ ایسا نہیں ہے. بلکہ وہ اللہ تعالیٰ نے پہ کوئی گرا نہیں ہے. وہ تو سورۃ الانعام میں ہے کہ زمین کی گہرائیوں میں کوئی دانہ نہیں پھوٹتا، نہ زمین کے اوپر نہ سمندروں میں کوئی پتا بھی گرتا ہے مگر اس کے علم سے. اور اتنا کامل علم ہے کہ اللہ نے یہ سب کچھ ہونے سے پہلے ہی لوح محفوظ میں لکھ لیا. تو ایک ڈیٹیل طلب ٹاپک ہے. وہو العلی العظیم، اور وہ بلند ہے اور عظمت ہے. اب یہاں پہ ایک اللہ کا نام بھی آ گیا علی. علی یون تو مخلوق میں کسی کا نام ہو سکتا ہے، یہ ہے العلی. جب الف لام سے ہوگا تو دی علی خاص ہوگا. رحمان تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، الرحمان اللہ. رؤوف کوئی بھی ہو سکتا ہے، نبی الاسلام کے لیے ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم. لیکن الرؤوف اور الرحیم اللہ ہے. صرف رؤوف اور رحیم سورہ التوبہ کی آخری آیات میں نبی الاسلام کے لیے ہے. ماشاء اللہ. تو یہاں پہ بھی علی سے مراد بلند، عظمت، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اور اپنی شان کے اعتبار سے. اللہ تعالیٰ کی مہانتا اتنی وشال اور عظیم ہے کہ اسے پوری طرح سے سمجھنا انسان کی سیمت بدھی سے پرے ہے. قرآن مزید میں اللہ کی عظمت، اس کی قدرت، رحمت اور نیائے کا وستار سے ورنن کیا گیا ہے. یہ کتاب اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے اور ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کیسا ہے، اس کی وشیشتائیں کیا ہیں اور اس کا ہمارے جیون میں کیا مہتو ہے. قرآن میں اللہ کی ایکتا توحید پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے. اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے، نہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ کسی کا باپ. کہو وہی اللہ اکیلا ہے
अल्लाह सबसे बेनियाज है, न उसने किसी को जना और न वह जना गया, और न ही कोई उसका समकक्ष है। सूरह अल इखलास। अल्लाह अपनी जात में भी अकेला है और अपने गुणों में भी बेजोड़ है। वह हर चीज पर कुदरत रखता है और पूरी कायनात उसी के हुक्म से चलती है। निश्चय ही तुम्हारा रब वही अल्लाह है जिसने आकाशों और धरती को 6 दिनों में पैदा किया, फिर अर्श सिंहासन पर विराजमान हुआ। वह रात से दिन को ढांप देता है जो तेजी से उसका पीछा करता है, और सूर्य चंद्रमा तथा तारों को बना दिया जो उसके आदेश के अधीन है। सूरह अल आराफ। अल्लाह की शक्ति और उसकी महानता उसके द्वारा बनाई गई सृष्टि से साफ झलकती है। जमीन, आसमान, समुद्र, पहाड़, इंसान और तमाम मखलूकात, जीव, ये सभी अल्लाह की कुदरत की निशानियां हैं। क्या उन्होंने ऊंट को नहीं देखा कि उसे कैसे बनाया गया, और आकाश को कि उसे कैसे ऊंचा किया गया, और पहाड़ों को कि उन्हें कैसे गाड़ा गया, और धरती को कि उसे कैसे बिछाया गया। सूरह अल गाशिया। कुरान हमें यह भी बताता है कि अल्लाह ही वह शक्ति है जो पूरी कायनात को संभालता है। अगर वह किसी चीज का इरादा करता है तो बस कुन फैकून, हो जा, तो वह हो जाती है, कहता है। जब वह किसी चीज का इरादा करता है तो उसे केवल इतना कहना होता है कि हो जा, वह हो जाती है। सूरह यासीन। अल्लाह बहुत ही रहम वाला और माफ करने वाला है। वह अपने बंदों की गलतियों को माफ कर देता है अगर वे तौबा करें और सही रास्ते पर लौट आएं। कहो, ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपने ऊपर अत्याचार किया है, अल्लाह की रहमत से निराश न हो, निश्चय ही अल्लाह सारे गुनाहों को माफ कर देता है। सूरह अज-जुमर। अल्लाह दुनिया में इंसाफ करने वाला है और आखिरत में भी वही इंसाफ करेगा। वह किसी के साथ जुल्म नहीं करता। निश्चय ही अल्लाह तिल भर भी अन्याय नहीं करता, और यदि कोई भलाई हो तो उसे दूना कर देता है और अपनी ओर से बड़ा प्रतिफल प्रदान करता है। सूरह अन-निसा।